اب وہ کب فرمایا؟ پہلے جب خدا نے سیدہ کو عطا کرنے کے لیے ہمارے نانا کو عرش میں بلایا اور بغیر جبریل کے وسیلے کے خدا نے بالکل پردہ وحدت کے قریب کھڑا کر کے کہا انا آتینا. تحقیق ہم تمہیں کوثر عطا کرنے والے. معصوم نے فرمایا کہ نزل القرآنین جدنا، میرے نانا پہ 2 قرآن نازل ہوئے تھے. مولا کون سے فرمایا؟ ایک قرآن وہ جو پڑھا جاتا ہے جو کتاب کی صورت میں، دوسرا قرآن وہ جو اس قرآن کے اندر چھپا ہے عصمت کی صورت میں، جس سے مراد میری دادی زہرا ہے. فرمایا پہلا قرآن بالکل عرفانی باتیں، بالکل داد سے بے نیاز باتیں. فرمایا پہلا قرآن جبریل کے ذریعے سے آیا. میری جدہ سیدہ وہ قرآن ہے جس میں خدا نے جبریل کو بھی نہیں رکھا، یہ خود رسول کو عطا کیا. سائل نے کہا مولا جب پہلا قرآن جبریل کے ہاتھ آ گیا تھا تو یہ قرآن جبریل کے ہاتھ کہاں ہے؟ سطر پڑھوں تو دل کرتا ہے یا اڑ جاؤں، یا پھر کوئی ایسی چیز ہو کہ صرف تم کانوں سے سنو نہ اور تمہارے دل میں رکھاؤں. مولا یہ قرآن جبریل کے ہاتھوں میں کیوں نہیں آیا؟ فرمایا جبریل کے ہاتھ میں اتنی طہارت کہاں ہے؟ وہ مصدر طہارت کو لے جائے. خدا نے کہا عرش پہ آ، مجھے درمیان میں جبریل وسیلہ نہیں چاہیے، درمیان میں جبریل وسیلہ نہیں چاہیے. جسے پتا ہے کہ آج یکم ذی الحج ہو چکی ہے اور آج کی رات کی نسبت کیا ہے، اتنی محنت کر کے اتنے عرفانیات کے دروازے پہ سجدے کروانے کے بعد اب جس دروازے پہ لے کے آنے لگا ہوں، فرمایا خدا نے بغیر جبریل کے وسیلے سے میری جدہ والا قرآن میرے نانا رسول کے ہاتھوں پہ رکھا اور رکھنے کے بعد کہا میرا محمد یاد رکھنا تمہارے پاس یہ نور میری امانت ہے، تمہارے پاس یہ قرآن میری امانت ہے. امانت کا لفظ آنا تھا. میرے جد محمد نے کہا میرے مالک امانتیں تو واپس کرنی پڑتی ہیں، اس امانت کو واپس کب کرنے آؤ؟ فرمایا واپس نہ کرنے آنا، تو کائنات پہ رہنا، پوری کائنات پہ نگاہ دوڑانا، جہاں میرے ہاتھ نظر آ جائیں، جہاں میرے ہاتھ نظر آ جائیں، جہاں میرے ہاتھ نظر آ جائیں، جہاں میرے ہاتھ نظر آ جائیں. چچا کا بیٹا سمجھ کر رشتہ نہیں دیا، اللہ کا ہاتھ سمجھ. بسم اللہ سب. بسم اللہ. سیدہ واجب تھا رسول پہ، سیدہ کا عقد علی سے کرتے. اگلی سطر پڑھوں گا جہاں اتنی محبتوں سے نوازا ہے نوکر سے، ایک محبت اور کرنا واجب تھا. یہ رشتہ ہونا ہی علی سے تھا، یہ تھا ہی علی کے لیے، اس لیے کہ سیدہ ہے حجاب اللہ، سیدہ ہے توحید کا پردہ. اور اب میں کھولوں گا نہیں جی، آپ 2 شخصیات کی ضمانت کے ساتھ کھولنے لگا، یوں گزر جانے لگا ہوں. یہ ہے اللہ کا پردہ، اور اپنی چادر اپنے ہی بدن پہ اچھی لگتی ہے. سیدہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، آج کی شب کا صدقہ بی بی تمہیں کسی کا محتاج نہ کرے. ہائے ہائے، اپنی ہی چادر اپنے ہی بدن پہ اچھی لگتی. مولا حسین ایک نکاح عرش پہ پڑھ دیا گیا، ایک فرش پہ پڑھ دیا گیا. نکاح پہ عرش پہ توحید نے پڑھا، فرش پہ رسول نے پڑھا. ایک عرش پہ پڑھا گیا، ایک نسل عرش والی ہے، ایک فرش پہ پڑھا گیا. وہ فرش والے، عرش والے بھی سید کہلواتے ہیں، فرش والے بھی سید کہلواتے ہیں. یہ بشریت میں ہے، وہ عصمت میں ہے.
ان کی عزت ہے، ان کی اطاعت ہے۔ ان کی نسبت نور سے ہے، ان کی نسبت بدن سے ہے۔ جن کو بدن سے نسبت ہو جائے، جب ان کی اتنی عزت ہے، تفصیل میں جاؤں گا تو اتنی بات کھل جائے گی کہ کس کس آسمان پہ سیدہ کا عقد کس کس فرشتے کی زبان سے جاری ہوا۔ صیغہ ایجاب و قبول اور صیغے اللہ نے پڑھے تھے، توحید نے صیغے پڑھے، اپنے حجاب کو اپنے چہرے سے ملایا، نور کو نیر سے ملایا، بریک اور لطیف ترین ایک استعارہ دینے لگا ہوں، لفظ کو معنی سے ملایا۔ ہائے 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 ہائے، لفظ کو معنی سے ملایا۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ لفظ معنی سے مل گیا، نور نیر سے مل گیا، چہرہ حجاب سے مل گیا، کیونکہ یہ ایک احسان کا بدلہ بھی تھا۔ رسول پہ دو ہستیوں کا احسان ہے، ایک حضرت عمران اور بی بی خدیجہ۔ اللہ آپ کے والد کے درجات بلند فرمائے، اللہ انہیں قرب معصومین میں جگہ عطا فرمائے، میرا مالک مزید آپ کا لہن لہجہ علم عرفان میں اضافہ فرمائے۔ حضرت عمران اور بی بی خدیجہ کے احسان تھے توحید پہ، ایک نے محنت کی تھی، ایک نے دولت دی تھی۔ بڑی سلیس کرنے لگا ہوں آج کا عقد، بڑا ہی سلیس کرنے لگا۔ خدا نے کہا میرا محمد، میں نے قرآن میں اصول بنایا ہے کہ میں کسی کا احسان نہیں رکھتا، اور میں نے مخلوق کو بھی کہا ہے کہ احسان کا بدلہ احسان کی صورت میں دینا، نیکی کا بدلہ نیکی کی صورت میں۔ تو جب میں نے قانون بنایا ہے تو اس قانون پہ میں عمل نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ دو ہستیوں نے احسان کر دیا مجھ پہ، ایک علی کا باپ، ایک زہرا کی ماں۔ اور میرا اصول ہے کہ جو مجھ پہ احسان کرے میں انہیں بدلہ نبوت کی صورت میں دیتا ہوں۔ اس سے پہلے جس نے بھی احسان کر دیا میں نے ان کی نسل میں نبوت رکھ دی، نبوت دی، احسان کا بدلہ اتر گیا۔ اب تیرے بعد میں نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے، تیرے بعد میں نے سلسلہ امامت کو شروع کر دیا۔ امام ایک ہے، گھر دو ہے۔ اگر امام ابو طالب کو دوں، خدیجہ احسان سے محروم رہ جائے۔ اگر خدیجہ کا ایک بیٹا امام بنا دوں، ابو طالب کا احسان کدھر کروں؟ امام ایک ہے، گھر دو ہے۔ پھر میرا محمد سواری میں بھیجتا ہوں، سفر دور کا ہے، تھوڑی دیر عرش پہ آ۔ بات جبریل تک بھی نہیں پہنچنے دینی، بات کہیں عرش کے کونے پہ مل کے مشورہ کرتے ہیں۔ پھر ایسے نہ کر لیں ایک گھر سے بیٹا لے لیں، ایک گھر سے بیٹی لے لیں۔ ایک گھر سے بیٹا لے لیتے، ایک گھر سے بیٹی لے لیتے۔ پھر کیونکہ رشتہ برابر کا ہے، احسان برابر کے ہیں، جوڑ برابر کا ہوگا، بیٹی لے لیتے ہیں تیرے گھر سے، بیٹا لے لیتے ہیں میرے گھر سے۔ بیٹی تیرے گھر کی، بیٹا میرے گھر کا۔ ابو طالب کے گھر سے بیٹا دوں گا نا تو ساری زندگی بطول کہتی رہے گی میں تو محمد کے گھر سے آئی۔ آپ آئے ہیں ابو طالب کے گھر سے، نہیں
برابری کرتے ہیں. اگر بیٹی تیرے گھر سے آئے گی پھر بیٹا میرے گھر سے. ایسے کر لیتے ہیں کہ تیری بیٹی کو عصمت دے دیتے ہیں, ابو طالب کے بیٹے کو ہم اپنا نفس دے دیتے ہیں. ادھر سے نفس اللہ آ جائے گا, ادھر سے حجاب اللہ آ جائے گا. مرج البحرین یلتقیان, ہم ان دو دریاؤں کو آپس میں ملائیں گے. تمام شیعہ سنی مفسرین نے لکھا کہ یہ دو عصمت کے دریا مراد ہیں, ورنہ کائنات میں اس کی نظیر نہیں ملتی کہ کوئی ایسے دو دریا ہوں. بالکل مولویوں نے کسی نہ کسی دریا کی مثال دے دینی تھی. یہ بڑے ظالم لوگ ہیں, یہ بالکل نہیں چھوڑتے. یہ اللہ نے جو یہودیوں کے لیے آیتیں دی تھی نا, یہ آج کے بندوں پہ فٹ کر رہے ہیں. جو اس دور کے یہودیوں کے لیے آیتیں تھی, جہاں ان کو جی کرتا یہ آیت فٹ کر دیتے. انہوں نے مٹ نہیں لگانا تھا, انہوں نے کہا جی فلاں بر اعظم میں دو دریا ہیں. اللہ نے قرآن میں ان کی مثال, خدا نے ان مولویوں کے منہ ہی بند کر دیے. کیسے بند کیے؟ خدا نے کہا مارا چل پا رہے ہیں, یہ دو دریا ہیں لا یبغیان, یہ آپس میں ملتے بھی نہیں ہیں. یہ آپس میں ملتے بھی نہیں. پہلے تو ان کو سوچنا بھی نہیں چاہیے, لیکن اگر زندگی میں کبھی کوئی سوچ آئے نا کہ ان کی ہاں نسلیں کیسے چلتی ہیں, ان کی ہاں اولادیں کیسے ہوتی ہیں, تو فوراً قرآن کی آیت پڑھ لینا. مرج البحرین, یہ رہتے اکٹھے ہیں, ملتے بھی نہیں ہیں, لیکن لولو بھی آ جاتا ہے, مرجان بھی آ جاتا ہے. بسم اللہ سر, بسم اللہ. لولو بھی آ جاتا ہے, مرجان بھی آ جاتا ہے, حسن بھی آ جاتا ہے, حسین بھی آ جاتا ہے. ان کے ہاں اولاد بستر پہ نہیں مصلے پہ آتی ہے. یہ ظاہر ہوتے ہیں, یہ ماؤں کے پہلوؤں سے ظاہر ہوتے ہیں. یہ اللہ کے نور کے ٹکڑے ہیں. وہ جب چاہتا ہے جس دور میں جس نور کو ظاہر کرنا چاہے, پھر وہ کوئی پاکیزہ سلب ڈھونڈتا ہے, کوئی مقدس صدف ڈھونڈتا ہے. بڑی متبرک ترین شب ہے. عام مومن ہو نا جی, اور نکاح کی رسم ہو رہی ہو, تو معصوم کا فرمان ہے کہ رسم نکاح ایک مومن اور مومنہ کا عقد پڑھا جا رہا ہو, تو جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہو جاتی ہے. استجابات دعا جو ہے نا, جن چیزوں سے دعائیں قبول ہوتی ہیں, مثلا بارش برس رہی ہو, دعا کرو. جنازے کے پیچھے چل رہے ہو, دل میں دعا کر لو. کعبہ کا طواف کر رہے ہو, دعا کر لو. کسی بادشاہ کسی مالک کے حرم میں پہنچتے ہو, پہلی بار جب زری پہ نظر پڑے, یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں معصومین نے کہا ہر صورت میں دعا قبول ہوگی. اس میں سے ایک ہے کہ مومن اور مومنہ کا عقد ہو رہا, اب دعا مانگیں, کیونکہ ایمان کی نسل بڑھنے کے لیے ایک تزویج کا عقد پڑھا جا رہا ہے. تو جب ایک نوکر اور کنیز کے عقد میں دعا قبول ہو جاتی ہے, تو پھر یہ سوچ کے مانگنا کہ آج تو مقدر اور تقدیر آپس میں مل رہے ہیں. آج تو مقدر اور تقدیر خود آپس میں مل رہے ہیں. لہذا یہ شب ضائع نہ ہو, بڑا متبرک ترین شب. ان کے ہاں جب نسل چلتی ہے تو وہ نسل ہماری طرح نہیں, یہ مصلے پہ آتے ہیں. جو پڑھنا تھا وہ میں نے پڑھ لیا.
اور مصائب بھی نہیں آج پڑھا جا سکتا، بالکل نہیں پڑھا جا سکتا، اور صرف اس وجہ سے کہ آج شب ایسی ہے، کسی کے گھر میں خوشی کی تقریب ہو رہی ہو تو بندے تو اس کے گھر میں جا کے کوئی پیغام بھی ایسا نہیں دیتے کہ ان کی خوشی خراب نہ ہو جائے. تو ہم نہیں چاہتے کہ آج بہرواں خوش ہو رہا ہے. آج میرے وقت کا امام خوش ہو رہا ہے. تو چند تو ایسے موقع آتے ہیں جہاں پہ ان کے آنسو رکتے ہیں، تو لہٰذا آج آئمہ خوش ہے، آج خود علی خوش ہے، آج حضرت عمران مسکرا رہے ہیں. کیا کہنے جب علی کی برات اپنے گھر سے نکلے. میں اس برات کا کیا منظر پڑھوں کہ کیا تھا اور برات چل رہی تھی. یاسین کا سہرا، مزمل کی مہندی، طٰہٰ کی لڑیاں، انما یرید اللہ کی چادر، انما ولیکم اللہ کی انگوٹھی، قل اعوذ برب الفلق کی تھوڑی. جبریل عرش پہ فرشتوں سے کہنا تسبیحاں چھوڑو، وہ دیکھو استاد کی برات آ. اس شان اس سج دھج کے ساتھ بارات گھر سے نکلی. کیا کہنے اس بارات کے. جب بارات چلتی ہے نا جی تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ رشتہ داروں کو زیادہ اہمیت دی جائے، اور جو رشتہ دار کی اہم پوسٹ پہ ہو نا جی انہیں زیادہ آگے رکھا جاتا ہے، بلکہ انہیں اصرار کر کے بلوایا جاتا ہے کہ اگلے گھر میں جانا ہے. انہیں پتا چلے کہ عام گھر نہیں ہے، کوئی بڑے گھر ہے. امیر المومنین کی برات کا رو پڑا تھا. برات کا عالم یہ تھا کہ ہمیشہ یہ شادیوں کی رسم جب ہوتی ہے نا جی تو اکثر جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ پہلے پہنچ جاتے ہیں، اور خاندان کا جو اس گھر کا بزرگ ہوتا ہے نا جی، بچے کا باپ، اسے آ کے کہتے ہیں جی ہمارے لائق کوئی ڈیوٹی کوئی کام تو ہمیں بتائیے گا، ہمیں اس میں ضرور بتائیے گا، ہمیں بتائیں ہم کیا کریں، شادی کی رسم ہے. کیا کہنے 1.25 لاکھ نبی ابو طالب سے پوچھ رہے تھے کوئی حکم. کوئی حکم، ہمارے لائق کوئی نوکری، ہمارے لائق کوئی ڈیوٹی، ہم کیا کریں. اتنی اجازت تو ہے نا جی تھوڑی دیر کے لیے عرفان کی سیر ہوئی ہے تو تخیلات کی دنیا میں جا کے ذرا علی کی برات میں شامل ہو جائے. اور برات میں چپ بندہ بڑا مشکوک ہوتا ہے. اداس بندے کو بندے اشارہ کر کر کے دکھا رہے ہوتے یہ چپ کیوں ہے، یہ اداس کیوں ہے. کوشش کرنا ذرا چہرہ اتنا اچھا ہو جائے، ماحول اتنا خوشگوار ہو جائے کہ یہاں پہ صرف ایک ویڈیو کیمرہ نہیں لگا، یہاں پہ ملتان عزاداری والے کیمرہ لے کے نہیں آئے، یہاں پہ عرش سے جبریل بھی کیمرہ لے کے آیا ہوا ہے. وہ بھی چہرے بھی دیکھ رہا ہے اور چہروں پہ رونق بھی دیکھ رہا ہے. اور وہ جا کے عرش پہ جب کہے نا کہ میرے مالک ابو طالب بیٹے تیرے کا عقد تھا، لیکن چند بندے اداس تھے. نسلیں برباد ہو جاتی ہیں جب ابو طالب بددعا دے دیتا. مولا حسین حضور امیر المومنین کے سر پہ عصمت کا جو بارات گھر سے نکلی
ابراہیم سر پہ تاج خلت لے گئے، داؤد اپنے زبوری لہجے سے علی کا سہرا پڑھ رہے ہیں۔ اگلی صدر یوں دلوں پہ چھوتی ہوئی ادھر جائے گی، یوسف علی کے حسن کا صدقہ بانٹ رہا ہے۔